صدا رہے گا حسین کا غم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام وعلى رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا ومولانا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آج 5 محرم الحرام آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے ایسے اصحابی، ایسے اصحاب جو خود ان کے اہل بیت میں شامل بھی ہیں۔ آج کے دور میں والدین یا ٹیچرز یا مختلف لوگ اولاد کی تربیت یا اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کے لیے پریشان ہیں اور مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہیں کہ کس طرح سے اپنے گھر کی بچوں کی تربیت کی جائے۔ ایک اہم ایشو جو فطرت انسانی کا تقاضا انسان کی نیچر میں ہے، وہ ایک آئیڈیل کو طلب کرنا ہے۔ انسان ذاتاً وجودی طور پر چاہتا ہے کہ کسی ایک شخصیت کو آئیڈیل بنائے۔ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اسکول میں یونیورسٹی میں جب جاتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا ہے تو اس کے مختلف لوگوں کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے، اور جس کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو کاپی کرے، یعنی ویسے ہی کپڑے پہنے جیسا جس کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے وہ لباس پہنتا ہے، ویسے ہی مثلا کاموں کو انجام دے، اسی پروفیشن کو اپنائے جو اس کا آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ معاشرے کے اندر موجود ہے۔ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ کسی ایک کو آئیڈیلائز کرے۔ اگر جس شخصیت کو وہ آئیڈیلائز کر رہا ہے اگر وہ اچھی ہو تو خود بخود اس کا وجود بھی اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی ایسی شخصیت کو آئیڈیلائز کر رہا ہے جو خود خداوند متعال، خدا کے برگزیدہ بندے اور ولایت خدا کے مقابلے میں ہیں، تو خود بخود اس کے اندر وہ خصوصیات پائی جانے لگتی ہیں جو ولی خدا سے اس کو دور کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقے سے بچوں کے لیے نئے نئے آئیڈیلز کو بنایا جا رہا ہے۔ ایسے تخیلاتی، ایسی فینٹیسی میں انسان کو دھکیل دیا ہے کہ انسان ایسے بچے ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، ایسی شخصیات کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، ایسے کریکٹرز کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتے۔ مثلا آپ جب کسی بچے سے پوچھیں 4 یا 5 کلاس کے کہ تم کس کو آئیڈیلائز کرتے ہو، تو مثلا کسی کارٹون کے کریکٹر کا یا کسی سپر ہیرو کے کریکٹر کی شخصیت کو اپنے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب جب وہ اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے تو عملی زندگی میں تو وہ ویسا بن نہیں سکتا، تو ایک فینٹیسی میں خود بخود انسان ایک تخیلاتی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، ایک ایسی زندگی جس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا۔ خود کربلا ایک ایسا درس ہے، کربلا کے اندر موجود ایسی شخصیات ہیں، ایسے ماڈلز موجود ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی اولادوں کے لیے انٹروڈیوس کریں ایسے انداز میں، ایسے اٹریکٹیو انداز میں کہ وہ ان کو اپنے لیے آئیڈیلائز کر سکیں، تو خود بخود بچے جب ان کو آئیڈیلائز کریں گے تو خود بخود ان کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جس کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے، جس کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، جس کو نمونہ عمل بناتا ہے، ویسا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 2 شخصیت، عمر کتنی ہوگی؟ 10-11 سال، کربلا میں موجود ہیں۔ کون ہے یہ؟ جناب زینب کے بیٹے
حضرت اون اور حضرت محمد محض کم سنی کے اندر اپنے ماموں کی یعنی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے کے لیے آمادہ ہیں. وہ مقام کہ جہاں پر بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے شجاع ترین افراد کوفے میں اس خوف سے نہیں آئے کہ کہیں ہم قتل نہ کر دیے جائیں. امام حسین کی نصرت کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں اپنے جان مال قربان کرنا پڑے گا، اس لیے نہیں آئے کہ ہماری عزت قربان ہوگی، لیکن یہ دو بچے کہ جن کے سامنے ابھی اپنی پوری زندگی موجود ہے، لیکن وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر امام حسین کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں. کیا ہے؟ یہ ان کے والدین کی تربیت ہے، یہ خود اہل بیت کی تربیت ہے، یہ گھرانہ پیغمبر کی تربیت ہے کہ ایسے بچوں کو آمادہ کیا کہ فقط اور فقط 10 یا 11 سال کی عمر کے اندر اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے ہیں، لیکن یہ بچے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے موجود ہیں. اب اگر ایسی شخصیات کو ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رول ماڈلز بنا کر پیش کریں تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خود بخود قرب الہی کو حاصل نہ کریں؟ کیسے ممکن ہے کہ اولیاء خدا کے قریب نہ ہوں؟ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کے قریب نہ ہوں؟ کیسے ممکن ہے کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہوں؟ ممکن نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج معاشرے کے اندر اپنی اولاد کے فطری تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس کی نیڈز کو نہیں سمجھا کہ ایک بچے کی رشد کے لیے، ایک بچے کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کن چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے. اس میں سے ہر عمر کے حساب سے اس کو کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جب وہ چھوٹا ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ پہلے 7 سال بچوں کو، اولاد کو کچھ نہ کہو، اسے بادشاہ بنا کر رکھو. اس کے اگلے 7 سال وزیر، اور پھر اس کے اگلے 7 سال اس کو پہلے 7 سال اس کو بادشاہ بنا کر رکھو، اس کے اگلے 7 سال اس کو غلام بنا کر رکھو، اور اس کے اگلے 7 سال وزیر. جب پہلے 7 سال تم اس کو بادشاہ بنا کر رکھو گے تو ہوگا یہ کہ وہ اس کے اندر ایک ایسا سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا کہ جب وہ خود چیزوں کو انجام دے رہا ہوگا. مثلا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے بچہ کوئی مثلا کھانا کھانا چاہ رہا ہے تو فوراً روک دیا جاتا ہے، ٹوک دیا جاتا ہے. یہ خود اس کے کانفیڈنس لیول کو شیل کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. کہ بچہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے، یہ خود اس کے کانفیڈنس کو تباہ کرتا ہے. لیکن اگر اس کو کانفیڈنس دیا جائے، اس کو بوسٹ کیا جائے تو اس کا ایسا سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں ترقی کرنے کے چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں. اگلے 7 سال کو غلام بنا کر رکھو، کیا مطلب؟ ایک اچھا مالک اپنے غلام کی بہترین تربیت کرتا ہے کہ کس مقام پر کیا کرنا ہے، بڑوں سے کس طرح مخاطب ہونا ہے، چھوٹوں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، والدین کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ، قریب و قرب کے ساتھ کیا مثلا آپ کا رویہ ہونا چاہیے، اسکول کے اندر آپ کا ڈسپلن کیسا ہونا چاہیے. یہ وہ دور ہے جو انسان 7 سے 14 سال کی عمر میں سیکھتا ہے. اور اس کے اگلے 7 سال اس کو وزیر بناؤ. وزیر سے کیا کیا جاتا ہے؟ مشورہ لیا جاتا ہے کہ میں زندگی میں یہ امور، یہ کام انجام دینا چاہ رہا ہوں، تمہارا اس میں کیا رائے ہے، تمہارے اس میں کیا مشورہ ہے. اب ہم توجہ دیں، ہم 14 سال کے بچے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اب میں نے کبھی اپنی اولاد کو اس طرح سے تربیت کرنے کی کوشش کی، اس طریقے سے رسول خدا کہہ رہے ہیں. جب وزیر بنا کر میں اسے مختلف چیزوں کے اندر مشورے کروں گا، میں اس کو رسپانسبلٹیز دوں گا. وزیر کو رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں کہ اس کام کو ہم انجام دو، اس امور کو انجام دو. مثلا گھر میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، آپ اس کو وہ دیں، کانفیڈنس دیں کہ بھائی تم نے تمام چیزوں کو انجام دینا ہے، اس سے مشورہ لیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان اپنی زندگی کے امور چلانا سیکھتا ہے. کہا پھر 21 سال بعد چھوڑ دو، اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزار سکے. یہ کیسے تربیت کی؟ کانفیڈنس لیول بھی ڈیولپ کیا، دوسرے 7 سال میں اس کو اخلاقیات بھی سکھائے، اور پھر اگلے 7 سال، آخری 7 سال کے اندر اس کو زندگی امور، اپنی زندگی کو چلانے کے طریقہ کار سے بھی ہم نے اس کو آگاہ کیا. یہ رسول خدا کی روش ہے، یہ اہل بیت کی روش ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے اولادی تربیت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اس روش کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی زندگی کے اندر عمر جب وہ آتی ہے کہ جب اسے ایک ایسے دوست کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے وہ مشورہ کرے. اگر والدین اپنا رابطہ ایسا نہ رکھیں اہل بیت جیسے اہل بیت نے رکھا تو خود بخود اولاد اور والدین میں دوری ہو جاتی ہے. اور وہ دوری جب ہوتی ہے، اب اس کی نیڈ ہے پارٹنر، اس کی نیڈ ہے مشورہ لینا. اب وہ بچہ اپنے کسی دوست سے جا کے مشورہ لے گا. اب وہ بچہ جب اپنے کسی دوست سے مشورہ لے گا، ایک ایسا دوست جو اس کا ہمسن ہے،
جو اس کے ساتھ ہے، جس کی زندگی میں تجربات نہیں ہیں، اب وہ اس کو جو تجربہ دیتا ہے وہ اس کو اپلائی کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اور یہ چیز اس کی زندگی کو بعض اوقات خراب کر دیتی ہے۔ لیکن اگر والدین یا والد یا اسی طریقے سے کوئی ٹیچر اب ایک بچے سے اتنا قریب ہو کہ وہ اپنی زندگی کی امور میں اس سے آگے مشورہ لے، تو وہ اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے، اور خود بخود یہ گائیڈنس اس کے لیے ایک بہتر رول ماڈل فراہم کر سکتا ہے، اور خود انسان کی تربیت بہتر انداز میں ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کربلا کے اندر مکالموں کو کہ جب یہ دو بچے جناب زینب کبریٰ کے آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، ان کی گفتگو کس انداز میں ہو رہی ہے۔ جب حضرت قاسم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور جنگ کی اجازت مانگتے ہیں تو کس طریقے سے امام گفتگو کر رہے ہیں۔ جب حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام کے پاس جنگ کی اجازت لینے کے لیے آتے ہیں تو امام کس طریقے سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ خود امام علی بچوں سے کس طرح مخاطب ہوتے تھے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تربیت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک خاتون رسول خدا کے گود میں ایک بچے کو دیتی ہے، اور اس بچے کا تھوڑا سا پیشاب رسول خدا کی لباس پہ گود میں نکل جاتا ہے، تو وہ خاتون گھبرا کر جلدی سے رسول خدا کی گود سے واپس لیتی ہے اور غصہ کرتی ہے، تو رسول خدا اس کو روکتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ اس کام کو انجام نہ دو، میرا لباس یہ پاک ہو جائے گا، لیکن تم جو ابھی اس بچے کے ساتھ کر رہی ہو زندگی بھر اس کے وجود سے یہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ ہم جو ریئیکشن دکھاتے ہیں اس کا وجود کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اچھے چیزیں بچوں کے سامنے بیان کرنا، ان کے لیے بہترین رول ماڈل فراہم کرنا، ان کی شخصیت کو ڈیولپ کرتا ہے، ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے۔ یہی ہم خود کربلا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کی گئی، کہ صرف محض 10 یا 11 سال، یا حضرت قاسم محض 13 سال، حضرت علی اکبر محض 18 سال کی عمر میں ہمیں کربلا کے بہترین شہداء میں نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، جس زمانے میں 61 ہجری میں یہ کربلا رونما ہوئی، اس دور میں بہترین اور کامل ترین مسلمان کون ہیں، تو بلا شبہ، بلا تفریق، بلا کسی تفرقے کے، بلا کسی فرقے کی تفریق کے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں وہ افراد کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا بہترین مسلمان تھے۔ ان بہترین مسلمانوں میں یہ 10 سال کا بچہ موجود ہے، ان بہترین مسلمانوں میں 11 سال کا بچہ موجود ہے، ان بہترین مسلمانوں میں 13 سال کا کم سن حضرت قاسم علیہ السلام موجود ہیں، ان بہترین مسلمانوں کے اندر، بزرگ شہداء کے اندر حضرت علی اکبر علیہ السلام جیسی شخصیت موجود ہیں۔ یہ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ کیسے اتنے کم سنی میں اس مقامات کو حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسے نہیں کر سکتے؟ اہل بیت نے ہمیں راہ دکھائی ہے، کوتاہی ہمارے اندر ہے، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے، ہم خود اپنی اولاد کی اس طرح تربیت نہیں کرتے جس طریقے سے اہل بیت نے کی ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے تربیت کریں اور اپنے وقت کے امام کی معرفت ان کی زندگیوں کے اندر ڈالیں تو خود بخود جیسے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یخرجہم من الظلمات، جیسے ہی وہ اپنے ولی کو پہچانیں گے تو ظلم سے دور ہو جائیں گے، من النور، اور نور کے اندر، الی النور، اور نور کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا کی ولایت سے دور ہو گئے، اہل بیت کی ولایت سے دور ہو گئے، خدا کے برگزیدہ بندوں کی ولایت سے دور ہو گئے اور ہم اس تربیت کرنے میں ناکام رہے تو کیا ہوگا؟ کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو وہ طاغوت، وہ خدا کے مقابلے کی ولایت ان کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جائے گی۔ تو ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے کہ اپنے اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں، کیونکہ ہمارے وقت کا امام ہمارا منتظر ہے کہ کب ہم خود کو اس قابل بنائیں، کب ہم خدا کے قرب حاصل کریں، کب ہم اپنی عبادات کو اس قابل بنائیں کہ اپنے مولا کی نصرت کے قابل ہو سکیں، اپنے مولا کی مدد کے قابل ہو سکیں۔ انشاءاللہ کل 6 محرم الحرام آپ کی خدمت میں ایک اور امام حسین علیہ السلام کے صحابی اور اس کی ایک خصوصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر و مددگار ہو، التماس دعا، خدا حافظ۔ صدا رہے گا حسین کا غم،